دینے کے لیے پہنچتا ہے تو سامنے سے یزید بن معقل نامی ایک شخص لشکر اشکیا میں سے نکلتا ہے، اور اس نے جناب بریر سے کہا کہ تو کہا کرتا تھا مدینے میں تیسری خلافت کے دور میں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور تو معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج تو یزید بن معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب بریر حمدانی نے کہا کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، پھر میں نے کہا خلافت حسن کا حق ہے، آج میں کہہ رہا ہوں خلافت حسین کا حق ہے۔ جناب بریر نے کہا تو میدان جنگ میں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کر، مباہلہ کر، مقتل پڑھ رہا ہوں، مناظرہ نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں کیسا مناظرہ جب سامنے دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوں، تلواریں نکلی ہوں، تو کیسے کتابوں کے حوالے ہو، کیسے حدیث کے حوالے؟ جناب بریر نے کہا ایسے کر، ادھر سے تیرا لشکر تجھے دیکھ رہا ہے، میرا لشکر مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کر لیتے اسی میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ واپس جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہلاک ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یزید ابن معقل نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور جناب بریر نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، لشکر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ابھی تیرے میرے قتل سے فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا۔ یہ کہنا تھا کہ یزید بن معقل نے وار کیا، بریر کے سر کے اوپر سے گزرا، بریر نے وار کیا، گھوڑے سمیت دو حصوں میں جدا کر دیا، اور پیچھے سے لشکر حسین سے آواز آئی حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے، حق حسین۔ نافع بن حلال یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب نکلے ہیں تو ان کا یہ جملی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا علی دین علی وانا الجملی، میں جملی قبیلے سے ہوں اور علی کے دین سے ہوں۔ سامنے سے ایک شخص نکلا یزید کے لشکر سے، اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پہ ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں، تاریخ طبری اہل سنت کی اس نے لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے علی کے مقابل کسی خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کیا تو نافع بن حلال آئے، نافع بن حلال کہتے جب میں علی کا کہوں نا کہ علی کا دین پہ ہوں تو سامنے سے کسی کا نام نہ لیا کرو، پھر علی کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے انت علی دین شیطان، وہ دین شیطان پہ ہوتا ہے۔ یہ نافع بن حلال کے جملے ہیں جو تاریخ طبری میں اہل سنت کے مکتب نے لکھے ہوئے ہیں۔ بیعت یزید کی اگر امام حسین علیہ السلام نے تھی تو اب ایک میں آخری حوالہ دے دیتا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ترین شخص مدینے کا حاکم بنا، گورنر بنا ہے، اور ادھر مرکز میں جو حکومت تھی وہ مروان کی حکومت تھی، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور ادھر حجاج جو ہے وہ اس کا مدینے کے گورنر بن گیا۔ آدھی رات کے وقت عبداللہ ابن عمر آیا ہے، جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دروازے پہ لٹکائی، اور آدھی رات کو پتا چلا کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو آیا، آدھی رات کو سنی کتابیں کہتی ہیں، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے خلیفہ سے؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ پہ یزید کی۔ اس نے کہا تو اب بیعت کرنے کے لیے آئی؟ تو آدھی رات کا وقت ہے۔ اس نے کہا تو کسی طریقے سے مجھے ملوا۔ انہیں حجاج سے کہا کیونکہ بڑے شخصیت تھی، اس نے کہا جی اتنی اہم شخصیت ہے مدینہ کی، وہ ملنے کے لیے مکہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے۔ اہل سنت کتابیں چاہو گے، جب چاہو گے میں ممبر سے حوالوں کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن عمر آیا، اس نے کہا کیوں آیا اس ٹائم پہ رات کے آدھی وقت؟ اس نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اس ٹائم پہ تمہیں بیعت کی کیا سوچی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے۔ حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر۔ اسے پاؤں آگے کیا، عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کی۔ جب اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس نے کہکا لگا کے کہا، اس نے کہا تجھے محمد کی حدیث نہیں لے کے آئی، تجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یہاں لے کے آئی ہے۔ تو خوف زدہ ہو گیا اس لاش کو دیکھ کے، اس کا نہیں مجھے لاش کا کیا پتا، میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ اٹھ کے حجاج بن یوسف جیسا ظالم دشمن اہل بیت اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا تجھے آج نبی کی حدیث یاد آئی ہے، علی کی خلافت کے وقت میں تجھے حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے بیٹے نے کب کب یزید کی بیعت کی تھی، کس کس دور میں کی تھی۔ حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، اس کربلا کی محافظہ کا نام زینب ہے۔ یہ زخمی ہوئی ہے لیکن اس نے حسین کا مشن ادھورا نہیں چھوڑا۔
یہ ایسا بیش یہ ایسا عزائی ایسا جلوس لے کے نکلی ہے. ابھی آپ نے یوم عاشور جلوس لے کے نکلے, بارش تھی اور ناصر جعفری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بارش پانی کی ہے پتھروں کی نہیں. جس نے پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا وہ جلے ہوئے خیموں سے جلوس لے کے نکلی تھی, بے ردا لے کے نکلی تھی, پتھروں کی بارشوں سے ہوتی ہوئی, یزید کے محل سے گزرتی ہوئی, دمشق کے میناروں کو زمین بوس کرتی ہوئی, کوفہ کے تخت اور تاراج کو زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتی ہوئی واپس آ کے یہ جلوس قبر مصطفیٰ پہ اختتام پذیر ہوا تھا. اور قبر مصطفیٰ پہ آ کے جلوس کی نگہبان اور جلوس کی بانی نے کہا تھا, نانا دین بچ گیا لیکن زینب بڑی زخمی ہو گئے. آج کی مجلس خراج عقیدت ہے اس شہزادی کے لیے. بعض لوگ ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ امتحان حسین ختم, امتحان زینب شروع. پہلی بات یہ ہے کہ امتحان امت کا ہوتا ہے, امام کا نہیں ہوتا. امت کے لیے امتحان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ آپ نے امتحان کیسے کہہ دیے. کیا حسین کا امتحان علیحدہ اور علی کی بیٹی کے زینب کا امتحان علیحدہ تھا؟ نہیں, زینب ہی کا امتحان حسین ہی کا امتحان ہے. حسین کا کربلا جانا زینب کا لٹنا ہے, زینب کا شام جانا حسین کا اجڑنا ہے. اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بے چین تھی تو وہ نیزے پہ بھی بے چین تھا. اس سفر عزاداری کو جاری و ساری رکھیے گا. یہ نہ سمجھیے کہ 10 محرم کے بعد اب دن بدل گئے, نہیں. ہمارے ہاں عزاداری کی تہذیب ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 8 ربیع الاول تک کے دنوں کو ایام میں عزا کہا جاتا ہے. عزا ختم نہیں ہوئی, عشرہ ختم ہوا ہے. دن ختم ہوئے ہیں عشرے کے, عزاداری کے نہیں. پہلے 10 دن مسلسل تہذیب ہے, مسلسل ترتیب ہے. لیکن 8 ربیع الاول کے بعد بھی عزاداری کے دن ختم ہوں گے, عزاداری ختم نہیں ہوں گے, دلوں میں عزاداری رہے گی. آج کی مجلس خراج عقیدت, خراج تحسین, آنسوؤں کے کشکول جناب سیدہ فاتح شام بی بی عالیہ کی دروازے پہ, جو مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی, کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریبہ کی رات عباس بنی, 11 محرم کو علی بن گئی, پھر کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی شام پہنچی, 9 دفعہ شرابی کے دربار میں گئی, 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رہی, پھر شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی, پھر مدینہ سے قید ہو کے شام آئی. 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے کہتی ہے, نانا اب زینب تھک گئی ہے. نانا لا الہ الا اللہ بچ گیا, محمد رسول اللہ بچ گیا, علی ولی اللہ بچ گیا, لیکن زینب اجڑ گئی ہے. بس سادات و غیر سادات شام غریباں کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی جانب چلا. پہلی منزل کوفہ تھی. یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے. ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے, اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے. صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا. صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں, ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا, ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا. اس اونٹ پہ وہ بیبیاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں. بس تو ہائے کہتے جانا, میں جملے پڑھتا جاؤں گا. اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیبیوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں. اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. چہ جائے کہ وہ بیبیاں بیٹھے جن کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہوں.
پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی، مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھیں. تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں، تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا. یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا. بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے کی آواز آتی اماں میں گر رہا ہوں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ. بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی، بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. رو رو کے سر حسین کو کہتی گئی حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا، حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا. ایک منزل ایسی آئی جو سر حسین کا نیزہ رک گیا. ظالمین نے آ کے سجاد سے کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ زمین کے اندر کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا سر حسین نہیں چلے گا، کوئی مجبوری ہے. اس کا مجبوری کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں میرے قافلے سے کوئی گر گیا ہے. ملعون دیکھتا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، پہلے تو تیرے باپ کا سر نہیں رکا. سجاد رو کہتے میری مجبوری ہے، پہلے بیٹے گرتے رہے ہیں، اب حسین کی بیٹی گر گئی ہے، میری سکینہ قافلے سے رہ گئی ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر یہاں سے نہیں چلے گا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. سکینہ کو لینے کے لیے چلا وہ شام غریبہ جس کے تماچوں سے سہمی ہوئی تھی. اس ملعون نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، دبایا ایک ٹیلے کے قریب، جلا ہوا کرتا، سر پہ کربلا کی خاک، کانوں میں لہو، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. یہ قریب آ کے کہنے لگا کون ہے؟ روک دیا نہ سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہتا ہے مرضی سے گری ہے. روک دیا اپنی مرضی سے گری ہوں. کہتا کیوں گری ہے؟ روک کے کہتی مجھے ایک بار واپس کربلا جانے دے، میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں ایک بار بابا دفنا لوں پھر تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی. رکھو میرے سر پہ قرآن. کیا اس نے سکینہ کو کربلا جانے دیا؟ اس ملعون نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی چچا عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لے کے چلے یہ قافلے کو کوفہ. فجر کی اذان ہو رہی تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا. کوفہ کو سجا دیا گیا تھا. ملعون ابن زیاد اپنے تخت پہ چلا گیا تھا. آل محمد کی شہزادیاں، قرآن کی آیتیں. 12 محرم پہلی بار بے حجاب چہروں کے سامنے آ گئی. آج 12 محرم ہے، آج سیدہ زینب کی بے ردائی کا پہلا وہ دن ہے. شہزادی کربلا میں صحرا میں بے ردا ہوئی تھی. دعا کیا کرو کسی مستور کی مجمع میں چادر نہ چھن جائے. آج آئی ہے بی بی کوفہ میں، کوفہ کے بازاروں میں رش. بی بی نے کوفہ کے صدر دروازے کو دیکھا. میں زندگی قربان کروں سیدہ تیری عزت پہ. بی بی نے دروازہ پہچان لیا، آنکھیں بند کر کے کہتی کلثوم یہ وہی دروازہ ہے جہاں بابا علی استقبال کرنے آیا تھا. بیٹی کی نگاہیں 35 ہجری پہ چلی گئی کہ 15 سال پہلے اسی دروازے پہ بابا علی کھڑے تھے. میرے اونٹ پہ معمل تھے، میرا غازی میرے ساتھ تھا، میرا حسن میرے ساتھ تھا. روتی ہوئی زینب نے فرمایا اما فضا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے؟ آواز ہے جی بی بی یہ باب کناسہ، یہ کوفہ کا دروازہ. علی کی بیٹی ابھی کوفہ کے صدر دروازے کے قریب آئی ہے، یہاں اچانک آواز ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب سے حسین مارا گیا مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ جناب فضا کی آواز آئی بی بی ذرا کوفے کے دروازے کی طرف دیکھ. بی بی نے نظریں اٹھا کے دیکھی، جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا، مسلم کی بند آنکھیں تھیں. آواز آئی علی کی بیٹی سفیر کا سلام ہو. شہزادی گزری، کوفہ کا مرکزی بازار آیا. کوفے کا بازار آنا تھا. یہاں پر 2 واقعات ہیں.
پہلا واقعہ، ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی، اسے پتا چلا تھا کوئی باغی آ رہے ہیں، اس نے بازار میں دیکھا، اس نے قیدیوں کو دیکھا، اس نے سروں والے نیزے دیکھے، دیکھا تھی کون کہتا ہے یہ باغی ہے؟ وہ جو سامنے سر ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، وہ جو پیچھے سر ہے وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ یہ ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی، ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی۔ یہ اپنی کنیز سے کہتی بازار میں جا، وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، وہ جس کی گردن میں توق ہے، وہ مرد جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں۔ کنیز نیچے بازار میں آئی، بازار میں آتی بھیڑ سے بچتی ہوئی سید الساجدین کے قریب گئی، رسیاں لائی، کہتی وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد جھکا رہا، اٹھا نہیں۔ سجاد آگے چلے، اس نے کہا کہہ دی میری مالکن پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ سجاد رو کے دے اسے کہے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، نیچے بازار میں آ۔ یہ دیکھ دی بازار میں مرد بڑے ہیں، بھیڑ بڑی زیادہ ہے، وہ میری مالکن بڑی پردہ دار ہے۔ سجاد رو کے دے اسے پردہ کس نے سکھایا ہے؟ کہتی علی کی بیٹی زینب نے، زینب کا نام آنا تھا۔ سجاد رو کے کہتے اسے زمین پہ بلا، اسے کہ جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ کنیز آ کے کہتی مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ قیدی تجھے زمین پہ بلا رہا، اور رو کے کہتی مر جاؤں گی اگر یہ میرے گھر کے آگے سے گزر گئے، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ روتی ہوئی اپنے سر پہ برقع لے کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے مردوں کے ہجوم سے گزرتی سید الساجدین کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بھلا تو نے لیا، میں گئی ہوں، اب مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ رکھنا، یہ بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد اٹھا، سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ مولا سجاد رو کے دے میرا بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو میرے چچا مال کی اشتر کی بیٹی ہے؟ مال کی اشتر کا نام آنا تھا۔ رو کے زمین پہ بیٹھ کے دی میرے باپ کو چچا کہنے والا تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز آئی مجھے پہچان، میں سجاد ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کے دی اگر تو سجاد ہے یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ روتی ہوئی مال کے اشتر کی بیٹی سیدہ زینب کے اونٹ کے سامنے گئی، رو کے کہتی نہیں پوچھتی حسین کہاں گئے، نہیں پوچھتی تیرا اکبر کہاں گیا، مجھے بتا جب تیری چادر اتاری تیرا عباس کہاں تھا؟ آواز آئی وہ گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے وہ میرے عباس کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين